أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات بھیجیے محمد جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے، اچھے کاموں کو بجا لائے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، اور صاحب ایمان ہوتے ہوئے اچھے کاموں کو انجام دے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اچھے کام کرنے والا ایمان کے ساتھ عمل صالح کو انجام دینے والا کوئی مرد ہو، یا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اچھے کاموں کو انجام دینے والی کوئی عورت ہو۔ ایمان کے ساتھ اچھے کام کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، تو اللہ وعدہ کرتا ہے، دو وعدے کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے مرد کو، ایسی خاتون کو جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دے، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم ان کے ان اعمال میں جو اپنی جزا کے لحاظ سے، اپنے ثواب کے لحاظ سے، اپنے اجر کے لحاظ سے سب سے بہتر عمل ہوگا، اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے سارے اعمال پر ہم ان کو جزا دیں گے۔ حیات طیبہ، اچھی زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی، اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں اور کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ گزشتہ 10 شبوں میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ تر تذکرے ماہ مبارک رمضان سے اور روزے سے اور اس سے عبادات سے متعلق تھے کہ اس کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے اور کیسے بہتر سے بہتر نتیجہ حاصل کیا جائے۔ اب باقی شبوں میں، باقی دنوں میں انشاءاللہ اس آیہ کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے پیغامات اور اللہ نے جو 2 وعدے کیے ہیں
کیسے اپنی زندگی کو حیات طیبہ بنایا جائے، اچھی زندگی بنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں پھر آخرت میں بھی بہترین جزا مل سکے۔ آیہ کریمہ کے الفاظ کے سلسلے میں کچھ وضاحتیں ہیں جو علماء تفسیر نے اس آیت کی تفسیر میں کی ہیں اور ان کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، اللہ نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو جزائیں بتائی ہیں وہ دو ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کا نتیجے دو ہیں۔ پہلا نتیجہ ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاک اور پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ یہ بتائیے زندگی دی کس کو جاتی ہے؟ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ان کی زندگی کو اچھا کر دیں گے۔ جو حضرات تھوڑا سے عربی سے واقف ہیں اور تلاوت اور دعاؤں کے سہارے ہم تھوڑا سے واقف ہو جاتے ہیں، آپ قرآن مجید میں اس ترجمہ اس کا دیکھیں گے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لَنُطِيبَنَّ حَيَاتَهُمْ، ہم ان کی زندگی کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ نے کہا ہم انہیں حیات طیبہ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زندگی ہے سارے انسانوں کی زندگی، جس زندگی کے ذریعے انسان چلتا پھرتا ہے، جس زندگی کے ذریعے انسان بولتا سنتا ہے، جس زندگی کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے رابطے کرتا ہے، وہ زندگی جس میں سارے انسان ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ وہ کافر کی زندگی بھی ویسے ہی ہے، مومن کی زندگی بھی ویسے ہی ہے، منافق کی زندگی بھی ویسے ہی ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کی زندگی بھی ویسے ہی ہے، اور اللہ کے فرما بردار بندوں کی زندگی بھی ویسی ہے۔ بلکہ اس زندگی میں جو انسانوں کے درمیان مشترک ہے، اس مشترک زندگی میں کہیں کہیں اللہ کے نافرمان اور کافر بندے زندگی کا بڑا حصہ ان کے پاس دکھائی دیتا ہے۔ یہ زندگی جو انسانوں کے بیچ میں مشترک ہے، اللہ اس زندگی کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ تو اس نے سب کو دے رکھی ہے۔ توجہ دیں گے کہ آیہ کریمہ جس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو جو ہم نے زندگی دی ہے اسی کو پاک بنا دیں گے۔ وہ زندگی پاک کرنے کا وعدہ نہیں کر رہا اللہ کہہ رہا ہم ان کو ایک اور نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہ زندگی جو طہارت والی ہوگی، وہ زندگی جو پاکیزگی والی ہوگی، یعنی ایک طرح کے ایمان اور عمل صالح کے بغیر زندگی اللہ کی نگاہ میں موت والی زندگی ہے، موت ہے وہ۔ اللہ کہہ رہا ہم ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں انہیں ایک پاکیزہ زندگی دینے والے ہیں۔ تو یہ زندگی کو بہتر کر دینے کا وعدہ نہیں ہے، پاک و پاکیزہ بنا دینے کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس زندگی سے ہٹ کے جو سارے انسانوں کو اللہ نے دے رکھی ہے، اس سے ہٹ کے ایک اور پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ ہے۔ اب وہ پاکیزہ زندگی کیا ہے، یہ موضوع ہے، آیات اور روایات اس سلسلے میں بکثرت موجود ہیں جو دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن آج اس سے پہلے جو بات جس سے آج کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، اس پاک و پاکیزہ زندگی جو ہماری نگاہ میں اچھی زندگی ہے، حیات طیبہ جسے قرآن کریم کہہ رہا ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں اچھی زندگی، یہ ایک اچھی زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر انسان خواہاں ہے، ہر انسان جس کی جستجو میں ہے۔ کوئی انسان خراب زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، ہر انسان اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اچھی زندگی کس کی نگاہ میں کیا ہے، اس میں نظریات الگ الگ ہیں۔ دنیا بھر کے مذاہب کے بیچ میں اچھی زندگی کیا ہے، اس کے نظریات کی بات چھوڑیے، ایک کنبے اور ایک فیملی کے اندر بھی اچھی زندگی کے نظریات الگ الگ ہیں۔ ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو ایک کی نگاہ میں اچھی زندگی وہ زندگی ہے جہاں پیسوں کی فراوانی ہو، دوسرے بھائی کی نگاہ میں پیسے کی کوئی قیمت نہیں، ان کی نگاہ میں
اچھی زندگی وہ زندگی ہے کہ جہاں معاشرے میں عزت حاصل ہو. تیسری کی نگاہ میں اچھی زندگی وہ زندگی ہے جہاں انسان کے پاس پاور ہو، اقتدار ہو، منصب ہو، کوئی عہدہ ہو، اس کے خیال وہ اچھی زندگی ہے. تو ایک گھر کے اندر اچھی زندگی کے بارے میں نظریات الگ الگ ہیں. قرآن کریم جو کہہ رہا ہے کہ ہم اچھی زندگی دیں گے، تو یہ کون سی اچھی زندگی ہے، وہ حیات طیبہ کیا ہے، یہ قابل غور ہے اور سمجھنے کی بات بھی ہے، تاکہ اس اچھی زندگی تک ہم اپنے آپ کو پہنچا سکیں. لیکن وہ اچھی زندگی کوئی بھی زندگی ہو، کیسی بھی زندگی ہو، اللہ کہہ رہا ہے اس اچھی زندگی تک پہنچنے کے ذریعے دو ہیں. اچھی زندگی تک پہنچنے کے ذریعے دو ہیں. کیا ہے وہ دو ذریعے؟ ایک ذریعے کا نام ہے ایمان اور ایک ذریعے کا نام ہے عمل صالح. یہ دو چیزیں ہیں جو قرآن جس اچھی زندگی کی بات کر رہا ہے اس اچھی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ یہی دو چیزیں ہیں. ایک انسانی زندگی میں ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے. قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں اور تلاوت جیسے ماہ مبارک رمضان میں کر رہے ہیں اور آپ اس میں ذرا رک کے دیکھیں تو آپ ایک چیز یہ محسوس کریں گے کہ قرآن کریم میں کم از کم 200 بار، اور علماء نے جب تحقیق کی ہے اور مزید غور و فکر کیا ہے اور جستجو کی ہے تو بعض اہل علم کی تحریروں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 360 جگہوں پر اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے. یعنی انسانی زندگی میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے بار بار پروردگار عالم نے دہرایا ہے. اور اس میں زیادہ تر وہ جگہیں ہیں، بلکہ شاید وہ ساری جگہیں ہیں کہ جہاں اکیلا اچھے عمل کی بات نہیں کی اللہ نے، جہاں بات کی ہے وہاں ایمان کے ساتھ اچھے عمل کی بات کی. یعنی انسانی زندگی میں اچھے کام کرنے کی نوبت آ ہی تب سکتی ہے جب انسانی زندگی ایمان کی نعمت سے ہمکنار ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد اب مجلس سے پہلے، تقریر سے پہلے اعلان ہوتا ہی روزانہ کہ آج فلاں تاریخ کا درس دیں، تو یہ تو درس ہی ہے. درس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر ذرا سنجیدگی سے سنتا ہے. اور آپ حضرات ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. ایک صلوات اس سے بہتر طور پہ بھیج دیں محمد والے محمد. ایمان اور اچھے عمل یہ دو انسانی زندگی کے وہ اہم رکن ہیں جن کو قرآن مجید اتنی اہمیت دیتا ہے کہ جن کو قدم قدم پر ان کا تذکرہ کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ 360 مرتبہ، اور جب میں نے یہ گنتی پڑھی تو مجھے ایک تصور یہ بھی آیا، آپ کے سماع میں ہو سکتا ہے آیا ہو خیال، کہ اگر ہم اپنی زندگی کے سال کو دیکھیں تو ایک سال کتنے دنوں کا ہے؟ وہ 365 جو ہے وہ سورج والا سال ہے. لیکن جو ہمیں مذہب سے سال ملا ہے، جو چاند کے ذریعے بنتا ہے، اس سال میں 360 دن ہوتے ہیں. قرآن کریم میں شاید اللہ نے ایمان و عمل کا تذکرہ 360 بار کر کے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی دن نہ ایمان کی فکر سے خالی ہونا چاہیے اور نہ عمل صالح کی راہ سے الگ بسر ہونا چاہیے. ایمان اور عمل صالح مل کے جن نتائج تک پہنچاتے ہیں وہ صرف یہی حیات طیبہ نہیں ہے، یہ صرف آخرت کی جزا نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات مسلسل دکھلاتی ہے کہ اس کے اور نتائج انسانی زندگی میں کیا مرتب ہوتے ہیں. وہ بھی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں جتنی میری استعداد میں ہے آپ کی خدمت میں آپ ان کو عرض کر سکوں کہ انسانی زندگی میں جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن آج اس میں بسم اللہ کے طور پر ایک اثر جو انسانی زندگی میں ایمان کا مرتب ہوتا ہے، جو کسی بھی زندگی میں جہاں ایمان نہ پایا جاتا ہو، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے کتنی ہی کامیاب زندگی کیوں نہ ہو، وہ اثر دنیا میں کہیں دیکھے نہیں ملے گا جو صرف ایمانی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا. میں اس سلسلے میں تاریخ کے ایک واقعے کو قرآن مجید کی آیات کے سہارے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہیں تو ہجرت کے دوسرے ہی سال کفار مکہ نے حملہ کر دیا تھا. ابو سفیان نے لشکر بنایا اور حملہ کیا اور بدر کی جنگ ہوئی.
جنگ بدر میں مسلمانوں کو کھلی ہوئی کامیابی ملی، کفار کو شدید ترین نقصان پہنچا، ان کے بہت بڑے بڑی شخصیتیں، بہت بڑے بڑے سردار اور جنگجو سپاہی مارے گئے۔ شکست کا دار لے کے ابو سفیان واپس گیا مکہ، اور اس کے بعد اس نے سازش رچی۔ ابو سفیان کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ معاویہ کا باپ ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں تعارف کرانے کی۔ اس نے پھر سے جنگ کی تیاری کی، اور بڑی تیاری کی، اور بہت بڑے بڑے جنگجو جمع کیے اور ان کو لے کے آیا، اور پھر احد کی جنگ ہوئی۔ احد کی جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اب ان جزیات میں مجھے نہیں جانا، میں خالی تاریخ کے اس ٹکڑے تک آپ کے ذہنوں کو لانے کے لیے جلدی جلدی تاریخ کو دہرا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی فتح ان کی شکست سے بدل گئی۔ کیوں بدل گئی؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جس طرف اپنا لشکر رکھا تھا، اس کی پشت پر پہاڑیاں جو تھیں احد کی تھیں، ان میں ایک راستہ تھا جس سے لشکر کفار کے حملے کا خطرہ تھا۔ وہاں پیغمبر نے، جہاں تک تاریخ میرے خیال سے 70 کی تعداد ہے، یا کم و بیش ہو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، 70 کماندار جو تیر اندازی کر سکتے تھے ان کو معین کر دیا تھا ایک سردار کے ساتھ کہ تم ہر حال میں یہیں رہنا، یہاں سے نہ ہٹنا۔ اب جب جنگ احد میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی اور لوٹ مچ گئی، تو یہ جو کماندار تھے، تیر انداز تھے، یہ بے چین ہونے لگے لوٹ کے لیے۔ لاکھ ان کے سردار نے ان کو روکا، لیکن وہ مانے نہیں کہ اب تو جنگ جیت گئے ہم، اب لوٹ لیا جائے، اور اس کے بعد وہاں سے نکل پڑے، اور ادھر سے غالب نے اپنے ولید آیا اور اس نے حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد جیتی ہوئی جنگ شکست سے بدل گئی، اور شدید ترین نقصان ہوا مسلمانوں کا جنگ احد میں۔ بڑی تعداد میں شہید ہوئے، اور جو بچے ان میں سے اکثریت زخمی تھی، مال لوٹا گیا۔ وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے۔ اب جب یہ جنگ ختم ہو گئی، جس میں ظاہری طور پر کفار کو مکمل کامیابی ملی اور مسلمان ہار گئے، ہارنا، اس میں جانیں دینا، اس میں زخمی ہونا، اس میں مال کا لٹنا، یہ تو تھا ہی۔ اب اس کے بعد ابو سفیان نے مزید نفسیاتی جنگ شروع کی۔ پیغمبر بھی پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ گئے تھے، مولا علی ان کو لے کے گئے تھے، ادھر وہ بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، بلندی پہ پہنچا، اور اس کے بعد اس نے وہاں سے طنز کے طور پر مسلمانوں کو، دیکھیے ایک جنگ ہوتی ہے اسلحوں سے اور ایک جنگ ہوتی ہے نفسیاتی جنگ۔ اب یہ نفسیاتی جنگ لڑ رہا، مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر بھی مزید شکست دینے کے لیے اس نے آواز دینا شروع کی کہ ایک دن تمہارا، ایک دن ہمارا۔ بدر میں گویا تم جیتے تھے، اور آج احد میں ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان جزیات کو اس واقعے کے سہارے ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جہاں مقابلے میں اس وقت کی جنگ میں تلوار اور نیزہ اور تیر اور گھوڑے اور پتھر، جو چیزیں اسلحے کے طور پہ تھیں، اس کی تیاری پیغمبر نے کی تھی اور کروائی تھی، ویسے ہی جب اس نے نفسیاتی جنگ چھیڑی تو ادھر جیسے اس نے کہا کہ ایک دن تمہارا، ایک دن ہمارا، اور آج دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، احد میں ہمیں کامیابی مل گئی، تو اس پر پیغمبر نے سکوت نہیں اختیار کیا، مسلمانوں سے کہا جواب دو۔ یعنی انہیں تربیت دے رہے تھے کہ صرف دشمن کے مقابلے میں جسمانی اور مادی لڑائی کی تیاری تمہیں نہیں کرنا ہے، بلکہ مانوی اور عقلی اور نفسیاتی جنگ میں بھی تمہیں ان سے کمزور نہیں ہونا ہے۔ اس وقت دشمن جو چالیں چل رہا ہے، اس میں سب سے بڑی چال اس کی یہی ہے کہ وہ ہمارے اوپر نفسیاتی حملے کر کے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا جواب دو، تو لشکر اسلام کی طرف سے جواب دیا گیا کہ نہیں، بہت فرق ہے، تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ دونوں برابر، بہت فرق ہے ہم میں تم میں۔ ہمارے جو لوگ مارے گئے وہ سب جنت گئے، اور تمہارے جو لوگ مارے گئے وہ سب جہنم گئے۔ اب یہ جواب ملا ابو سفیان کو، تو اس نے پھر ایک اسلحہ دوسرا نکالا، اس نے اسلحہ نکالا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ تمہارے سر پہ کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارے اوپر تو بہت بڑا ہے۔ ان کے بت تھے، لات اور عزا اور حبل، مختلف بہت بڑے بڑے بت تھے، تو اس میں سے ایک بڑا بت تھا عزا۔ اب اس نے ابو سفیان نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم،
ہمارے پاس تو عزا ہے اتنا بڑا اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو پیغمبر نے کہا پھر جواب دو. پیغمبر کا جواب معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں، مولائی لوگ تو بہرحال جانتے ہیں. پیغمبر نے کہا انہیں جواب دو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے ہمارا پروردگار، تمہارا کوئی مولا اور مالک نہیں ہے. میرے عزیزو ایک جملہ یہیں پہ کہنا چاہوں گا. جنگ احد میں ابو سفیان جو سردار کفر تھا، سردار لشکر کفار تھا، اس نے جو سب سے بڑا نعرہ دیا تھا کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. پیغمبر نے اس کے جواب میں کہا تھا ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. پیغمبر جانتے تھے یہی طاقتور کسی قوم کے طاقتور ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور یہی کسی قوم کے کمزور ہونے کا ذریعہ بھی ہے. جنگ احد میں جو اعلان پیغمبر نے کر دیا تھا مسلمانوں کی زبان سے، اس کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے جنگ میدان غدیر میں اونٹ کی پالان شتر پہ منبر بنا کے بلندیوں پہ لے جا کے بتا دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب اس مولا سے جو قوم وابستہ ہو جائے گی، ساری دنیا میں مسلمان شکست کھاتے رہیں گے لیکن یہ قوم ہمیشہ کہتے گی لنا مولا ولا مولا لکم. بات تھوڑا تاریخ کے جزیات میں پیش کرنے میں پھیل گئی ہے. میں ایمان کا انسانی زندگی پہ جو اثر ہوتا ہے اس سلسلے میں بات کر رہا تھا اور ایک ہی بات مجھے عرض کرنا تھی. اب اس کے بعد اس نے ایک تیسرا نعرہ بدلا کہ اولو حبل، تیسرا اپنے اللہ میاں کو خود ہی زندہ باد اونچا کرو. تو پیغمبر کی طرف سے پھر جواب دیا گیا کہ اللہ اعلی و اجل، تم تو اپنے حبل کو اونچا کرو گے تو اونچا ہوگا اور ہمارا پروردگار بلند ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، اجل ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. جب اس نعروں کی جنگ میں اور نفسیاتی جنگ میں ہارا ابو سفیان تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں، اور بدر صغرا میں ہمارا تمہارا پھر سے ملاقات کا وعدہ یعنی دھمکی دے کے گیا. اب ادھر اللہ نے حکم دیا کہ دشمن کو یوں نہ چھوڑو، اس کا پیچھا کرو، اس کا تعاقب کرو. یہ الہی تدبیر تھی کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو مضبوط ہو کے واپس جائے گا، لیکن اگر اس حالت میں بھی تم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ فوراً کمزوری کا احساس کرے گا. قرآن کریم میں سورہ نساء میں اس تفصیل کو اللہ نے بیان کیا ہے. وہیں پر یہ آیت ہے جس کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کو لے لیا کہ پیغمبر کے ذریعے حکم دینے کے بعد اللہ کہتا ہے دیکھو اس قوم کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، تم زخمی ہو، تمہارے لوگ مارے گئے ہیں، تمہارا خون بہا ہے، تم بے انتہا تھکے ہوئے ہو، شکستہ دل بھی ہو، سب کچھ ہے، مگر اس دشمن کے مقابلے میں تمہیں کمزور نہیں ہونا چاہیے. اس کی جو دلیل دی ہے جس کے لیے میں نے اتنا وقت لیا ہے کہ ایمان کا انسانی زندگی میں جو اثر ہوتا ہے، اگر واقعی انسان کے پاس وہ ایمان ہے تو وہ کتنی بڑی طاقت ہے انسانی زندگی میں اور کتنا بڑا سہارا ہے. وہ سہارا جو انسانی زندگی سے کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتا، جسے سب کچھ انسان سے چھین لیا جائے لیکن یہ سہارا انسان سے چھینا نہیں جا سکتا جس کا نام ایمان ہے. میں نے آپ کا وقت بھی لیا ہے اور روزہ رکھ کے میں نے بھی تھوڑی محنت کی ہے، لہذا توجہ دیجیے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. انسانی زندگی میں اعمال اور ایمان اور اعمال خیر کا اثر، اس کے تحت میں نے یہ بات صرف کہی ایک نمونے کے طور پر ایمان کا جو اثر ہوتا ہے تو اللہ نے کہا جاؤ ان کا پیچھا کرو. اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، اگر تم زخمی ہو، تکلیف میں ہو، پریشان ہو، جنگ کر کے لڑے ہوئے تھکے ہوئے ہو، بہت سی جانیں دے چکے ہو، جو بچے ان میں بہت سے لوگ زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے کسی کی مرہم پٹی کی گئی، چلنے کے قابل نہیں، لڑنے کے قابل نہیں، کسی ماں کا بیٹا چھن گیا ہے، کسی بھائی کا بھائی چھن گیا، سب ہوا ہے. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، علم پہنچا ہے، مشکل پہنچی ہے، فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچی ہے. ایسا تو نہیں کہ ان کے ہاں کوئی نہیں مارا گیا، ان کے ہاں کوئی زخمی نہیں، ان کو کوئی زحمت نہیں ہوئی، انہیں کوئی دشواری نہیں اٹھانا پڑی. تم کو بھی تکلیف ہوئی، ان کو بھی تکلیف ہوئی، تکلیفوں میں تم دونوں ہو.
وہ بھی تکلیف میں ہے، تم بھی تکلیف میں ہو. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون. اس کے بعد بھی والی آیت ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے. لیکن ترجون من اللہ ما لا یرجون. تم بھی زحمت میں ہو، وہ بھی زحمت میں ہے، لیکن وہ جو لڑے ہیں، جو انہوں نے جانیں دی ہیں، جو نقصان اٹھایا ہے، جو زخمی کھائے ہیں، یہ سارے نقصانات اٹھا کے انہیں جو تم سے لوٹ لیا، انہوں نے بس لوٹ لیا. اب انہیں اور کسی سے کچھ ملنے والا ہے کیا وہ کسی سے کچھ امید لگائے ہیں کہ ان زخموں کے کھانے کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا، اس موت کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا؟ انہیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے. لیکن ترجون من اللہ ما لا یرجون. لیکن تم اپنے پروردگار سے وہ ساری امیدیں مصیبتوں کے مقابلے میں لگائے ہو جو وہ قطعاً نہیں لگائے ہوئے. تو مومن ساری زندگی میں ساری دشواریوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی کبھی ایک کافر جیسی زندگی اس کی نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ مشکلات دونوں کی ہیں، لیکن ان کو ان مشکلات کے بدلے میں کسی سے کچھ پانے کی کوئی امید نہیں ہے. لیکن تم کو ترجون من اللہ، تم اپنے اللہ سے امید لگائے ہو. اب کاہے کی امید لگائے ہو؟ کوئی جنت کی امید لگائے ہے، کوئی جزا کی امید لگائے ہے، کوئی اللہ سے مغفرت کی امید لگائے ہے، کوئی اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہے، کوئی اللہ کی نعمتوں کی امید لگائے ہے، کوئی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی زندگی کی برکتوں کی امید لگائے ہے، کوئی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کی امید لگائے ہوئے ہے. قرآن مجید اس کو معین نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے جتنی امیدیں لگائے ہوئے ہو وہ تم لگائے ہو، لیکن تمہارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں وہ اپنے مالک سے کوئی امید لگائے ہوئے نہیں ہے. میرے عزیزو، انسانی زندگی میں ایمان جو اثرات مرتب کرتا ہے اس کے نتائج میں سے ایک بہترین نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب بالکل اکیلا ہو، انسان بالکل تنہا ہو، انسان یہ سب محسوس کر رہا ہو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں. اس عالم میں بھی انسان کے پاس سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے ترجون من اللہ ما لا یرجون. بس شرط یہ ہے کہ انسان ایمان کی زندگی کے ساتھ ساتھ عمل صالح والی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. ایمان اور عمل صالح کے بعد دشواریاں بھی آئیں گی تو اللہ سے امید لگی ہوگی، ان دشواریوں پہ اللہ سے ہمیں نعمتیں ملنا ہے. سختیاں آئیں گی تو اللہ سے امید ہوگی، ان سختیوں پہ اللہ سے ہمیں ملنا ہے. مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوگا تو امید لگی ہوگی، ان مشکلات اور مصائب پر ہمیں اللہ سے ملنا ہے. پروردگارہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان میں تو نے بہت وعدے کیے ہیں، ہمیں اس لائق بنا دے کہ تیرے ان وعدوں کو ہم اپنے لیے پورا کر سکیں. معبود، تو نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تو نے رحمتوں دینے کا وعدہ کیا ہے، معبود ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز. تو نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے، معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار، تو نے اس مہینے کو استغفار اور توبہ کے لیے مخصوص کیا ہے، معبود ہماری توبہ کو قبول فرما. ہمیں واقعی اور حقیقی استغفار کی توفیق عنایت فرما. بار الہ، ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی اور فکری بیماریوں سے ہمیں نجات عنایت فرما. پروردگارہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو بے روزگار ہیں ان کو ذریعہ رزق حلال عنایت فرما. معبود ہم سب کو ہماری روزیوں میں وسعت کے ساتھ ساتھ برکت عنایت فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. زمین پر جہاں جہاں مومنین و مومنات بالخصوص اور مظلومین بالعموم ظلم و ستم کا شکار ہے، معبود ان کی حفاظت فرما. چاہے وہ سیریا ہو یا یمن ہو یا فلسطین ہو یا عراق ہو یا پاکستان ہو یا افغانستان یا نائجیریا ہو یا جیسے اور ممالک ہیں جہاں کہیں کھلے ہوئے ظلم ہیں، کہیں چھپے ہوئے ظلم ہیں. معبود ان مظلومین کی حفاظت فرما، بالخصوص مومنین و مومنات کی حفاظت فرما. پروردگارہ، زمانہ ظلم و ستم سے پر ہوتا جا رہا ہے، عصر غیبت میں دینی فرائض کے انجام دینے والوں کی حفاظت فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ، محمد و آل محمد کے غلاموں کو اگلی نسلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. زمانے کے ایمان کو حکم ظہور عنایت فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کے لائق بنا دے. ایک بار صلوات دے دیں محمد و آل محمد.